بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کفار کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی، پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس لعنتی کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کبھی مذمم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ یہ نیچے حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قارئین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کفار پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، آمین یا رب العالمین۔ ایک دوسری جگہ پر ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بزار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری پیاری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جناب اعلیٰ، جب ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کا غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ حوالہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک تو ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔